الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے یہ واقعہ سنایا، اور کچھ اور طرز اور انداز سے میں نے حضرت تھانوی کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک خانقاہ کے اندر مرید تھا اور اس کو ایک لڑکی کھانا دینے آتی تھی۔ اب جب وہ لڑکی آتی تھی تو یہ مرید اس کو گھور گھور کے دیکھتا تھا، اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا، فریفتہ ہو گیا۔ شیخ کو اس کی خبر دی گئی تو شیخ نے لڑکی کو جلاب والے ادویات کھلائیں، اور جو اس سے دست آئے وہ ایک جگہ جمع کرواتے رہے۔ اب جب وہ دست آئے تو لڑکی کی طبیعت میں نکاہت آ گئی، جو خوبصورت جسم تھا وہ نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے گال پچک گئے، آنکھیں نکل آئیں، کشش ختم ہو گئی۔ جو جاذب نظر تھی اب اس پر نظر اٹھتی ہی نہیں ہے، پہلے ہٹتی نہیں تھی، اب اس پہ نظر ٹکتی ہی نہیں ہے، نظر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نے اس کا یہ علاج کیا، فرمایا کہ تیرے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ تو لڑکی کو گھور گھور کے دیکھتا تھا، بڑے غور سے دیکھتا تھا، تو دراصل دیوانہ غلاظت کا تھا، اس کے اندر جو حسن تھا نا وہ پخانہ تھا، وہ دست تھے۔ اور فرمایا کہ وہ لے آؤ، وہ غلاظت لے آؤ۔ غلاظت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تیرا مقصود اور مطلوب یہ تھا، اس کی وجہ سے یہ لڑکی حسین تھی، یہ نہیں ہے تو لڑکی میں حسن ختم ہو گیا، جاذبیت ختم ہو گئی، اب دیکھتا نہیں ہے اس کو، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اس کو دیکھتا تھا تو۔ کیسی اصلاح کرتے ہیں اللہ والے، اس کو سمجھ آ گئی، اور بات ہے بھی یہی۔ میرے بابا فرماتے ہیں کہ اس حسن پہ ناز کیا کرنا جو ایک رات کے بخار کی مار ہو۔ پہلے گال ہوتے تھے لال لال، ایک رات تیز بخار آیا، اگلے دن گال پچک گئے۔ اور فرمایا کہ دھن دولت پہ نازاں کیا ہونا کہ ایک رات کی چوری کی مار ہے دھن دولت۔ جو بینک بیلنس کا مالک تھا، ایک رات چوری ہو گئی اس کی تمام دولت، اب جب تمام دولت چوری ہو گئی اب وہ کنگال ہو گیا۔ تو ان چیزوں پہ ناز کیا کرنا میرے عزیزو جو چیزیں عارضی ہیں، جو چیزیں فانی ہیں۔ فانی پہ بھی کوئی فنا ہونے کی چیز ہے، فانی پہ بھی فنا ہونا کوئی اچھی چیز ہے، اس پہ فنا ہو جائے جس کو بقا ہے، اللہ کی محبت باقی رہنے والی، اس کو فنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مٹاؤ اللہ کے لیے تاکہ زندگی ملے۔ اللہ کا حسن، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر جگہ کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ عارضی حسن جو ہیں، فانی حسن جو ہیں، دنیا کے اندر بھی پھٹکار ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی مار پڑتی ہے۔ ہاں کیا کہا کہ اللہ والوں کے جوتے جوڑے جاتے ہیں، جو عشق مجازی کے پرستار ہوتے ہیں ان پہ جوتے توڑے جاتے ہیں، ان کو لگائے جاتے ہیں۔ تو دوستو اللہ کے عشق میں، اللہ کے محبت میں، اللہ کے حسن میں اپنے آپ کو مستغرق کر لو، اللہ عزتوں کے وہ تاج پہنائے گا جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔